ایک طالب علم کو استاد نے امتحان میں فیل کر دیا۔ طالب علم نے شکایت لے کر پرنسپل کے پاس گیا کہ سر مجھے غلط فیل کیا گیا۔ پرنسپل نے استاد اور طالب علم دونوں کو بلا لیا اور استاد سے فیل کرنے کی وجہ پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ اس لڑکے کو فیل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ موضوع سے باہر نکل جاتا تھا۔ جس موضوع پر اسے مضمون لکھنے کو دیا جائے اسے چھوڑ کر اپنی پسند کی مضمون پر چلا جاتا تھا۔ پرنسپل نے کوئی مثال پوچھی تو استاد صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ میں نے اسے موسم بہار پر مضمون لکھنے کو کہا تو اس نے کچھ اس طرح لکھا۔ سنیے گا غور سے۔ موسم بہار ایک بہت ہی بہترین موسم ہوتا ہے اور اس کے مناظر بہت ہی دلنشیں ہوتے ہیں۔ اس موسم میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہوتی ہے اور سبزے کے باغات ہوتے ہیں۔ اس موسم کو اونٹ بہت پسند کرتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے۔ لمحے لمحے سفر پر نکل جاتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پرنسپل صاحب نے کہا ہو سکتا ہے یہ مناسبت کی وجہ سے بہار کے بجائے اونٹ پر لکھ بیٹھا ہو، آپ اسے کوئی اور مضمون دے کر دیکھیں۔ استاد صاحب نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس سے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ جاپان میں گاڑیوں کی فیکٹری پر مضمون لکھو۔ اس طالب علم نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: جاپان ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور گاڑیوں کی صنعت میں اس نے منفرد اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ جاپان دنیا میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی گاڑیاں زیادہ تر جاپان کے استعمال ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پٹرول کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سواری کے لیے اونٹ کا استعمال کریں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا شاید سواری کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہو، آپ بالکل ہی کوئی الگ موضوع دے کر دیکھیں۔ استاد صاحب نے کہا جی، ایک دفعہ میں نے بالکل ہی الگ موضوع دیا جس میں اونٹ کا ذکر آنا ہی ناممکن تھا۔ میں نے اسے کمپیوٹر پر مضمون لکھنے کو کہا، لیکن اس نے جو مضمون لکھا وہ کچھ اس طرح تھا: کمپیوٹر ایک نہایت ہی حیران کن ایجاد ہے۔ جو کام پہلے سالوں میں نہیں ہوتے تھے وہ آج سیکنڈوں میں ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کا انسانی زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج کل کی نئی نسلیں کمپیوٹر کو بہت زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں، لیکن جہاں تک غیر تعلیم یافتہ طبقے کا تعلق ہے تو وہ کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیتے کیونکہ وہ سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ بالخصوص صحرا کے جو بدو رہتے ہیں، ان کو تو کمپیوٹر کا الف سے با بھی نہیں پتہ، لہٰذا ہمارے علاقے میں یہ لوگ زیادہ تر وقت اونٹ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفروں پر نکل پڑتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ بہت پسند کرتے ہیں۔ پرنسپل یہ سن کر پھر تو آپ نے ٹھیک فیل کیا ہے۔ دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز۔ پھر طالب علم سے کہا کہ وہ آپ کو ایک موقع دیتا ہوں، آپ یہیں بیٹھ کر ایک مضمون لکھو جو موضوع سے ادھر ادھر نہ ہٹے۔ طالب علم مان گیا اور پرنسپل نے اسے ایک روڈ ایکسیڈنٹ پر مضمون لکھنے کو کہا۔ طالب علم یوں مضمون لکھتا ہے: ایک دفعہ میں ریاض سے مکہ جا رہا تھا۔ میرے پاس ٹویوٹا کرسیڈا گاڑی تھی جو بڑی مست تھی۔ میں جناب ہائی وے پر بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں پر اونٹ روڈ کراس کرتے ہیں، اور اونٹ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نہ ہی گاڑی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی دوڑ ہٹتا ہے۔ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفر پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جب پرنسپل صاحب نے یہ مضمون پڑھا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا تمہارا کوئی علاج نہیں، اور اس کو فیل کر دیا۔ اب جناب اس شاگرد کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس کے ساتھ ضرور ظلم ہوا ہے، اور اس نے محکمہ تعلیم کو ایک درخواست لکھی: جناب اعلیٰ،
میں اپنی کلاس کا ایک نہایت ہی ذہین طالب علم ہوں اور مجھے سالانہ امتحان میں جان بوجھ کر فیل کیا گیا ہے۔ میرے استاد نے میری قابلیت کی وجہ سے مجھے فیل کیا ہے۔ جناب، میں نے اپنے استاد کے ناقابل برداشت رویے پر ایسے ہی صبر کیا جیسے اونٹ اپنے مالک کے ستانے پر صبر کرتا ہے۔ مالک اونٹ سے اپنے کام بھی نکلواتا ہے اور اس کو ستاتا بھی ہے۔ اور ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ اونٹ بہت ہی طاقتور جانور ہے۔ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ اونٹ نہایت ہی صابر جانور ہے، لمبے لمبے سفر پر نکلتا ہے اور زیادہ دن بھوک و پیاس کی شدت برداشت کر لیتا ہے کرنے کی صلاحیت ہے۔ عرب کے لوگ اونٹ کو بہت پسند۔ اس زمانے کے اساتذہ میرے ساتھ ایسے ہی ظلم کر رہے ہیں جیسے اونٹ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لوگ ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان سے کام بھی لیتے ہیں اور ان کو مارتے بھی ہیں۔ اور ہاں، اونٹ کا گوشت نہایت ہی لذیذ ہوتا ہے۔ اس کا گوشت کبھی آپ نے کھایا ہے؟ اگر نہیں کھایا تو چلو میرے ساتھ، میرے لا کے آپ کو کھلاتا ہوں۔ اور آپ نے کبھی اونٹنی کا دودھ پیا ہے؟ یہ بہت ہی عمدہ اور صحت مند مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ درخواست پر غور کریں تو میں آپ کو اونٹنی کا دودھ پلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ والسلام۔ ایک طالب علم۔ دوستو، کیسی لگی ویڈیو پلیز کامنٹس میں ضرور بتانا۔